آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت مولا علی کو نوازا، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں، اولیاء علی اس کا دروازہ ہے۔ شارحین حدیث نے کمال کی بات لکھی، کمال کی بات فرماتے ہیں لفظ مدینہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے شہر، لفظ قریہ نہیں ہے، قریہ کہتے ہیں بستی کو۔ یہ نہیں کہا کہ علی ایک بستی کا دروازہ ہے، فرمایا شہر کا دروازہ ہے۔ کیوں؟ فرمایا بستی میں سب چیزیں نہیں ملتی، شہر میں ہر چیز ملتی ہے۔ پتا چلا جو علی کے دروازے پہ آئے گا، جو مانگے گا پائے گا، جو پوچھے لے سکتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، آپ کا زمانہ اقدس ہے، ایک یہودی آ گیا، کہنے لگا میرے کوئی سوالات ہیں، مجھے جواب دو، مطمئن کرو تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ فرمایا بتائیے بھائی۔ اس نے جب سوالات شروع کیے نا تو سنیے سوال کیا تھے، غور کے ساتھ سننے والے ہیں۔ اس کا پہلا سوال، اس نے کہا جی تمہارے قرآن میں ہے کہ جنت اتنی بڑی ہے، ارضھا کارض السماوات والارض، زمین و آسمان جتنا ہے، جو کچھ ہے، اتنی لمبائی چوڑائی ہے، اگر اتنی بڑی جنت ہے تو پھر جہنم کہاں ہے؟ آپ نے جب یہ سوال سنا تو فرمایا علی کدھر ہیں؟ جی میں بیٹھا ہوں۔ فرمایا جواب آپ نے دینا ہے۔ فرمایا جی اس کو کہو سوال سارے کر لے، جواب ایک کو مرتبہ دوں گا، ایک ہی مرتبہ دیں گے۔ ہاں، اس نے کہا ٹھیک ہے جی میرا دوسرا سوال سنیے۔ اب انٹرسٹنگ بات تھی، سننے والے بھی ذرا متوجہ ہوئے۔ دوسرا سوال کہتا جی بتائیے جنت کے جو میوے ہیں اس کی مثل دنیا میں کیا چیز ہے؟ جنت کا میوہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اس کی مثال دنیا میں کیا چیز ہے؟ بڑے حیران ہوئی، یہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ مولا علی نے فرمایا ذرا تیسرا سوال تسلی اپنی کر لے، میں بیٹھا ہوں نا، تسلی کر اپنی شاہ صاحب۔ انہوں نے تیسرا سوال کر دیا اس شخص نے، اور تیسرے سوال میں کیا کہتا ہے؟ کہتا جی ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ آسمانوں کا ایک تالا ہے، تو بتائیے وہ تالا کیا چیز ہے اور کھلتا کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بتاتے ہیں بھائی۔ اور کوئی سوال کہتا ہے؟ فرمایا وہ بھی کر لو۔ اس نے کہا حضرت میرا چوتھا سوال یہ ہے، دنیا کے اوپر سب سے پہلے کس کا خون گرا تھا؟ ذرا یہ مجھے بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا اور کوئی؟ کہتا نہیں جی سوال مکمل۔ فرمایا دوں جواب؟ جی دو۔ آپ نے فرمایا تیرا پہلا سوال یہ تھا کہ جنت اگر اتنی بڑی تو جہنم کہاں ہے؟ تو فرمایا یہ بتا جب دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے، اور جب رات آتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے؟ چپ۔ کہنے لگا یار یہ تو نہیں پتا۔ کہہ رہا تمہارے عقیدے میں کچھ تو ہوگا۔ کہا یہ رب کی قدرت ہے کہ وہ کہاں لے جاتا ہے۔ تو فرمایا جنت اور دوزخ کے بارے میں رب کی قدرت نہیں ہے، وہ جنت کو جہاں لے جائے، جہنم کو جہاں رہے، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو رب کی قدرت ہے۔ وہ کہتا بس ٹھیک ہے مجھے سمجھ آ گئی ہے، فیصلے ہی اور ہیں۔ دوسرا سوال، جنت کے میوے کی مثل کیا چیز ہے؟ فرمایا تمہاری کتابوں میں یہ میوے کی مثل تو بات موجود ہے، اگلی بات اب تو امتحان لیتا ہے۔ کہا بالکل۔ فرمایا وہ قرآن ہے، جیسے جنت کا میوہ ختم نہیں ہو سکتا، قیامت آ سکتی ہے، قرآن بھی کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو مولا علی نے اشارہ تو دے دیا کہ قرآن تو یہ اصلی ہے، یہ نہ ختم ہو سکتا ہے اور نہ یہ اس کو ختم کر سکتا ہے۔ توجہ ہے نا سب حضرات کی؟ قرب قیامت ظاہر سی بات ہے، جو علامات بیان ہیں ان کے تحت جو فیصلہ ہوگا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن قرآن اصلی ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ اس کا تیسرا سوال، اس نے کہا آسمانوں کا تالا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شرک ہے، اور کھلتا کیسے ہے؟ فرمایا جب کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو وہ تالا کھل جاتا ہے، پھر کوئی سبحان اللہ بھی کہے تو اس کی آواز عرشوں تک جاتی ہے۔ اس نے کہا بالکل بھائی آپ کا جواب تو ہے، سننے والے جیسے آپ خوش ہو رہے ہیں، وہاں کیا ماحول ہوگا؟ سبحان اللہ۔ یہ تو تمہاری سبحان اللہ ہے، تو جن کی سبحان اللہ قدسی سنتے تھے تو پھر ان کا انداز کیا ہوگا بھائی؟ اب چوتھا سوال، سب سے پہلے کس کا خون گرا؟ تو آپ نے فرمایا مجھے پتا ہے تمہاری کتابوں میں اور تمہاری معلومات میں، تمہاری سوچوں میں یہ ہے کہ سب سے پہلے چمگاڈر اس کا خون دنیا میں گرا تھا زمین پر۔ فرمایا نہیں، جب حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ہاں پہلے بیٹے حضرت حابیل آپ کی ولادت ہوئی تھی تو اس وقت جو خون نکلا تھا وہ سب سے پہلے زمین پہ گرا تھا۔ وہ کھڑا ہو گیا، کہتا ہے حضرت میں مطمئن ہو گیا ہوں، پر خدا کے واسطے ایک اور میرا سوال ہے، اس کے بعد نہیں کروں گا، بس مجھے جواب دے دو۔ فرمایا چلو بنتا تو نہیں تھا، چلو تو پانچواں سوال بھی کر لے۔ میرا خیال ہے کہ 4 یاروں کے 4 سوال بھی ہو گئے، پانچتن کا 5واں بھی ہونے لگا تھا، مجھے کچھ یوں لگتا ہے۔ اب اس نے کہا یہ بتائیے کہ اللہ کہاں ہے؟
ایک بڑا عجیب سوال ہے علم الکلام کا مسئلہ، یہاں زبان بڑی سنبھال کے چلانی پڑتی. اب بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ آپ مسکرا پڑے. آپ نے فرمایا یار ایک دن میں حضور کے پاس بیٹھا تھا، ایک فرشتہ آیا حضور کے پاس. آقا نے فرمایا کہاں سے آ رہے ہو؟ تو کہتا میں عرش کے نیچے میں سجدہ ریز اللہ کی بارگاہ سے آ رہا ہوں. اچھا. فرمایا پھر آیا 7ویں آسمان کا فرشتہ، کہا اللہ کی بارگاہ سے آیا ہوں. 6ٹھے آسمان کا فرشتہ، اللہ کی بارگاہ سے آیا ہوں. 5ویں آسمان کا فرشتہ، اللہ کی بارگاہ سے آیا ہوں. چوتھا، تیسرا، دوسرا، پہلا، اللہ کی بارگاہ سے آیا ہوں. مشرق کا فرشتہ ہے، کہتا ہے اللہ کی بارگاہ سے آیا ہوں. مغرب کا، شمال کا، جنوب کا، جو بھی آتا ہے کہتا ہے بس اللہ کی بارگاہ سے آیا ہوں. تو فرماتے ہیں فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو جدھر بھی دیکھے گا رب کو ادھر ہی پائے گا. اللہ کے لیے مکان ثابت کر کون سکتا ہے؟ بس جدھر تیری توجہ ہو جائے رب تو ادھر ہی ہوگا. اب بات سمجھ آئی؟ آپ نے جب یہ جواب دیا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگے واقعی آپ باب مدینۃ العلم ہیں اور مجھے کلمہ پڑھا کے مصطفیٰ کا غلام بنا لیجئے. آپ نے کلمہ پڑھا دیا. بات سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ کوئی نہیں آئیے؟